السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے 26 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تو حکومت ایک دفعہ ہل گئی۔ اسلام آباد اور پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ اسی دوران کسی نے جماعت اسلامی کو مہنگائی کے خلاف اسلام آباد میں دھرنے کی تجویز دی۔ توقع تھی کہ جماعت اسلامی کے رہنما شاید تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے اور کوئی متفقہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ عمران خان اس وقت شہباز حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے اتنا مسئلہ نہیں جتنا اب حکومت کو ہے۔ حکومت اتحادیوں کو ڈر ہے کہ اگر یہ نظام ختم ہوتا ہے، عمران خان حکومت میں آتے ہیں تو کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اور انہیں پاکستان سے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکن فوج کے خلاف نہیں۔ عمران خان شیخ مجیب الرحمان کی طرح علیحدگی پسند نہیں، نہ ہی وہ کوئی علیحدہ پختونستان یا کوئی علیحدہ بلوچستان چاہتے ہیں۔ عمران خان ایک متحدہ جمہوری پاکستان کے حامی ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کے کچھ قوم پرست یا علیحدگی پسند سوچ رکھنے والے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان بھی ان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں عوام کا راج ہو، جمہوری راج ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بہن علیمہ خان سے گفتگو میں عمران خان نے آرمی چیف کو پیغام دیا کہ وہ فوج کے خلاف نہیں، فوج نیوٹرل ہو جائے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تحریک انصاف اور فوج کو لڑانا چاہتی ہے۔ عوام میں مایوسی ہے، اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے شفاف اور غیر جانبدارانہ عام انتخابات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کو یقین ہے کہ اکتوبر میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد تحریک انصاف کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ وکلاء سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ عام انتخابات کو کالعدم قرار دے دے گی۔ 26 جولائی کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کو احتجاج نہیں کرنے دیے گئے، لیکن بنوں میں تحریک انصاف کا جلسہ بہت کامیاب اور تاریخی رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور نے دھواں دار خطاب کیا اور دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ خیبر پختونخوا میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ جماعت اسلامی کے دھرنے کے بارے میں۔ تحریک انصاف کو تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج نہیں کرنے دی گئی، لیکن جماعت اسلامی دونوں شہروں میں احتجاج کرنے میں کامیاب رہی۔ مسلم لیگ نون کا جماعت اسلامی کے ساتھ رویہ دوستانہ ہے۔ سیاست کے طالب علم جانتے ہیں مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کا یارانہ بہت پرانا ہے۔ ایک دور تھا اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر بھٹو کے خلاف مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی سمیت کچھ دیگر جماعتوں کو ملا کر اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا تھا، جسے خفیہ فنڈز بھی دیے گئے تاکہ بے نظیر بھٹو کو ہرایا جا سکے، لیکن 1988 میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد اور نواز شریف ایک دوسرے کے سیاسی دوست تھے، پھر اختلافات پیدا ہو گئے بعض معاملات۔ جماعت اسلامی جو اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی رہ چکی ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوریاں پیدا ہو گئیں۔ جماعت اسلامی کے اچانک قومی سیاست میں متحرک ہونے سے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی واقعی مہنگی بجلی کے خلاف میدان میں نکلی ہے یا کسی نے سڑکوں پر آنے اور تحریک انصاف کا متبادل بننے کی ہدایت دی ہے۔ جماعت اسلامی کو عوامی مقبولیت تو حاصل نہیں، تاہم اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے منظم جماعت ہے جو بڑے سے بڑے چیلنج سے نمٹ سکتی ہے۔ ایک دور تھا جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے تنہا عام انتخابات لڑنے کا اعلان کیا۔ جماعت اسلامی نے بعض گروپوں کو ملا کر اسلامک فرنٹ کے نام سے انتخابی اتحاد بنایا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ماضی میں جماعت اسلامی ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کو حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن اتحادوں کا حصہ رہی ہے۔ ماضی میں جماعت اسلامی زیادہ تر وہ نعرے لگاتی رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں عطا کیے گئے۔ بنگلہ دیش میں البدر ہو
یا افغان جہاد یا کشمیر جہاد، جماعت اسلامی کی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قدر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں البدر کے لیے کام کرنے کی پاداش میں 2016 میں جماعت اسلامی کے 72 سالہ متی الرحمان ان کے ساتھیوں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔ ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، وہ جماعت اسلامی جو پاکستان کی سیاست کا اہم کردار رہی ہے، کیا وہ سب کچھ یوں ہی کر رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بات ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ حیرت کی بات ہے، جماعت اسلامی بڑے دعووں کے ساتھ اسلام آباد گئی، لیکن لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا دے دیا۔ دھرنے سے مرکزی رہنماؤں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، لیاقت بلوچ، امیر العزیز اور بہت سے دوسرے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ دھرنا جاری ہے۔ پولیس نے جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو خیر سگالی جذبے کے تحت رہا کر دیا۔ یہ ساری باتیں کچھ شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں۔ جب بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی، جنرل زینب بھٹو کا تختہ الٹ کر مارشل لگا دیا۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل پروفیسر غفور احمد، جو بعد میں جماعت اسلامی کے مرکزی امیر بھی بنے، ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ بھٹو کے خلاف تحریک میں انہیں علم نہیں تھا کہ امریکہ قومی اتحاد کی احتجاجی تحریک نظام مصطفیٰ کو سپورٹ کر رہا ہے، فنڈز دے رہا ہے۔ بہت سی اندر کی باتیں ہوتی ہیں جس کا مرکزی قیادت کو بھی علم نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتی ہے۔ جماعت اسلامی تمام توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس دھرنے کو تمام نیوز چینل نے براہ راست دکھایا۔ لیاقت باغ میں موبائل فونز کی روشنی میں تحریک انصاف کی طرح پارٹی ترانے بجائے جا رہے تھے، کارکنوں کا لہو گرمایا جا رہا تھا۔ اس دن مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاجی مظاہرہ تھا، لیکن کسی نے اس مظاہرے کو کور نہیں کیا۔ جماعت اسلامی چھائی رہی، تحریک انصاف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جماعت اسلامی سے سیاسی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس بوسیدہ نظام کی تبدیلی کی جو باتیں کر رہے ہیں، بڑے جاگیرداروں صنعت کاروں پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، امریکہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، مہنگائی ختم کرنے، بجلی کے بل کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی یہ بات بھی درست ہے کہ لوگ گھروں کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ ان کی یہ سب باتیں ہمارے دلوں کی آواز ہے، لیکن اسی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی دوسرا ایجنڈا تو نہیں۔ عوام کو ایک دفعہ پھر بے وقوف تو نہیں بنایا جا رہا، صرف چہرے بدل جائیں، نظام پھر نہ بدلے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔